السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ تحفہ لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ غور سے سنیے گا، آخر تک ویڈیو کو سنے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ رزق کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ جل شانہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ رزق کا تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ رزق کا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رزق کا پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، ہم رزق کا چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کے میل دور کر دیتی ہے۔ عزیز دوستو، رزق کا ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلقی کر لیں۔ رزق کا آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ عزیز دوستو، رزق کا نواں دروازہ اللہ جل شانہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ جل شانہ عطا کرے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ عزیز دوستو، رزق کا 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ جل شانہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ جو جتنا شکر کرے گا اللہ نے وعدہ کر لیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اے میرے بندو، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ 11واں دروازہ رزق کا 11واں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اور اس کے بہت فوائد ہیں اور اس میں بہت زیادہ سستی ہے۔ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا، اپنے گھر میں مسکرا کے داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آیت آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کو میں نے کہا بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں آتے ہیں اور سارے بازار کی مشقت کا رنگ ہمارے چہرے پہ ہوتا ہے، ساری بہر کی تھکاوٹ کا اثر ہماری طبیعت پر ہوتا ہے۔ ہونا یوں چاہیے
گھر میں آئے اس انداز میں مسکرا کے ملیں. گھر والے اگر کسی پڑوسی کی وجہ سے کسی معاملے میں پریشان بھی تھے، آپ کو دیکھ کر وہ اپنی ساری باتیں بھول جائے. اللہ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں فراوانی فرما دیں. عزیز دوستو، رزق کا 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے. جو آدمی ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، اللہ اس پر کبھی رزق تنگ نہیں کرتا. اللہ اس پر رزق کبھی تنگ نہیں کرتا. ماں باپ کی فرما برداری یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے. انشکر لی ولی والدی، اے میرے بندے میرا شکر گزار بھی رہ اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بھی رہے. رزق کا 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا. ہر وقت باوضو رہنا. جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے گا، جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے گا تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی. عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا، وضو ایمان والے کا ہتھیار ہے. وضو ایمان والے کا ہتھیار ہے. اگر آپ کہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، آپ کہیں جاب کی تلاش کے لیے جاتے ہیں، باوضو ہو کے جایا کرو. اللہ اس کی برکت سے آپ کے لیے سہولت پیدا فرما دیں گے. رزق کا 14واں دروازہ چاش کی نماز پڑھنا ہے. چاش کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے. حدیث میں ہے چاش کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے. چاش کی نماز رزق کو کھینچتی ہے، تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے. اللہ ہم سب اگر چاش کی نماز کی پابندی کریں، اللہ جل شانہ بغیر مشقت کے رزق عطا فرما دے. رزق کا 15واں دروازہ روزانہ سورت واقعہ پڑھنا. روزانہ سورت واقعہ کی تلاوت کرنا. مغرب کے بعد آپ سورت الواقعہ کی تلاوت اپنا معمول بنا دیجئے. حدیث سے پاک میں ہے جو شخص مغرب کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی فقر میں مبتلا نہیں ہوگا. اللہ اس کی برکت سے رزق بڑھا دیتے ہیں. رزق کا 16واں دروازہ آخری بات، ساری باتوں میں بہت اہم ترین بات، اللہ جل شانہ سے دعا مانگنا. جو شخص جتنا صدق کے دل سے اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے، اللہ جل شانہ اتنا زیادہ اسے عطا کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی میرے تمام دوستوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے بھی میرے تمام دوستوں کو بھی رزق حلال وسیع وسیع نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. عزیز دوستو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور کمنٹ کیجئے.